اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ مومن سے سورہ زخرف تک قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سنی۔ اللہ عز و جل نے آغاز میں ہی قرآن مجید فرقان حمید اس کی عظمت کا تذکرہ کیا کہ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا کلام ہے، اور فرمایا یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کرنا ہے، یعنی گویا کہ یہ قرآن سراپائے رحمت ہے۔ اللہ عز و جل کی رحمتوں کو دنیا اور آخرت میں حاصل کرنے کا سب سے آسان اور سب سے اہم ذریعہ ہے، اور کافر لوگ اسی لیے اس قرآن سے مسلمانوں کو دور رکھنے کے لیے ایڑی چوٹی کا دور لگا رہے ہیں، اور وہ اس میں کامیاب ہیں۔ اس دور میں بھی اللہ پاک نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں نے یہ بات کہی تھی کہ لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ، کہ تم لوگ یہ قرآن اس کی آیات مسلمانوں کے کانوں تک نہ پہنچنے دو، شور کرو، اور اتنا شور کرو کہ یہ تمہارا شور غالب آ جائے اور ان کی قرآن کی تعلیمات، قرآن کی تدریس، قرآن کی تلاوت یہ مغلوب ہو جائے۔ اور آج بھی ان کی یہی کوشش ہے کہ مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم سے دور کر دیا جائے، اور وہ اس میں مکمل طور پر دیکھا جائے تو کامیاب نظر آتے ہیں۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں۔ ہمارے عوام الناس ان کے لیے بھی یہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات اور اس کے علم کو حاصل کرنا، ہم لوگ اس سے بہت دور جا رہے ہیں۔ یہ بہت ہی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور اسی پارے میں اللہ پاک نے پھر زکوٰۃ کا بھی تذکرہ کیا۔ فرمایا الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، اب ان لوگوں کی کیفیت یہ ہے، فرمایا کہ وہ آخرت کے منکر ہیں، آخرت پر ان کا انکار نہیں۔ اللہ پاک نے لفظ کفر کو استعمال کیا ہے، تو اس لیے اپنے مالوں کی پوری زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر آپ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، عورتیں اپنے زیورات کی، مرد حضرات اپنے پاس جو ان کی سیونگ ہے اگر اس پہ سال گزر گیا، اپنی دکانوں کے اندر موجود مال تجارت، اپنے وہ پلاٹ جو تجارت کے لیے ہیں، اگر آپ ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اگر کوئی ذمہ دار ہے اپنی فصلوں کا پورا عشر ادا نہیں کرتا، اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ بندہ یقینی طور پر بغیر کسی شک و شبہ کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس لیے زکوٰۃ ایک اہم فریضہ ہے، اس کی ادائیگی کو لازمی اور ہر صورت میں ممکن بنایا جائے۔ اور اس کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایک مرتبہ زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ وہ ڈٹ جاتے ہیں، پھر اس میں آنے والے مشکلات، تکالیف اور پریشانیاں ان سے گھبرایا نہیں کرتے، بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے بندوں کی مثالیں ان کے سامنے ہوا کرتی ہیں، اور وہ اپنے پروردگار کے دین پر پختہ رہتے ہیں۔ لہذا جب اللہ کو ایک مان لیا، دین اسلام کا اقرار کر لیا،
تو پھر دین اسلام پر سختی سے کار بند ہو جائیں۔ اور یہ باتیں کرنا، وہ دیکھیں جی اسلام کے اندر کوئی سختی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین قرآن میں کہہ دیا۔ یاد رکھیے یہ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہم سمجھ بیٹھے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کریں گے۔ جب کوئی مسلمان ہو جائے پھر اب اس کے اوپر سختی بھی ہے۔ اگر وہ چوری کرتا ہے ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، زنا کرتا ہے پتھر مار کے رجم کر دیا جائے گا، قتل کرتا ہے اس کے بدلے میں اسے قتل کر دیا جائے گا، یعنی پھر اس کے لیے رعایت نہیں۔ فرمایا پھر نماز کی پابندی کرنی پڑے گی، 7 سال سے تلقین شروع کر دو، 10 سال میں پھر سختی کرو، بالغ ہو جائے تو نماز جو ہے وہ فرض ہو گئی ہے۔ یعنی پھر یہ نہیں کہ نہیں جی سختی نہیں ہے، پھر آپ کو اسلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ ڈھالنا ہوگا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اے لوگو، اس دنیا کے اندر آپ کی زبان سے نکلنے والی باتوں میں سے اللہ نے فرمایا سب سے اچھی باتیں، تمہاری سب سے اچھی گفتگو، تمہاری سب سے پیاری بات چیت اللہ عز و جل کے ہاں وہی ہے جو تم کسی کو احسن طریقے سے اللہ کے دین کی دعوت دو گے۔ تو دین کی دعوت دے رہے ہوتے ہو زمین پہ بیٹھ کے اپنے کسی مسلمان بھائی کو، اپنے کسی رشتہ دار کو، اپنے کسی عزیز اور دوست کو تم دین کی دعوت دے رہے ہوتے ہو، اللہ پاک خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ میرے بندے کی زبان سے نکلنے والے یہ کلمات کتنے پیارے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اس سے اچھی بات ہو ہی نہیں سکتی کوئی کہ بندہ جو ہے وہ دوسروں کو دین کی دعوت دے۔ تو یہ عظیم عمل، یہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والا عمل، ہمیں اس سے اعراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس عمل کو ہمیں جاری کرنا چاہیے اپنے معاشرے کے اندر۔ کیوں؟ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جو اللہ کے پاس ہے نا وہی بہتر ہے اور وہی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ کے پاس اپنے نیک اعمال بھیجتے رہا کرو، اللہ رب العالمین کے ہاں نیک اعمال کے خزانے کو جمع کیا کرو۔ یہ دنیا کی دولت جس طرح ہم جمع کرتے ہیں اور اس کو گن گن کے رکھتے ہیں، فرمایا اسی طرح تم دیکھا کرو کہ تم نے اپنے رب کے سامنے اپنے اللہ کے پاس اپنے لیے کیا بھیجا ہے، اس کا بھی حساب کتاب لگایا کرو، اس کی بھی فکر کیا کرو کہ میں نے آگے جو ہے وہ کیا بھیجنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے معاشرے کی بہتری کے لیے، کسی بھی ادارے کی کامیابی کے لیے فرمایا کہ ان کا نظام باہمی مشاورت پر ہونا چاہیے۔ گھر کا معاملہ ہے، کوئی بھی ادارہ ہے، کوئی ملک ہے یا کوئی بھی معاملہ ہے، فرمایا اگر باہمی مشاورت سے معاملات کو طے کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں نازل کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عقل مند، دانا، فہم و فراست کا مالک، غلطیوں سے پاک اس کائنات کے اندر کوئی دوسری ہستی نہیں ہے۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے میرے محبوب آپ سب سے زیادہ عقل والے ہیں، آپ کی بات بالکل درست ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نمونہ ہیں، لہذا آپ باہمی مشاورت سے معاملات طے کیا کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوا، مثال کے طور پر غزوہ احد کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ مدینہ میں رہ کے دفاعی طور پر جو ہے وہ جنگ لڑی جائے، میدان میں نہ نکلا جائے۔ صحابہ کرام سے مشاورت ہوئی، مشورے میں یہ بات طے پا گئی کہ نہیں ہم نے باہر میدان میں جا کے جنگ لڑنی ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، صحابہ نے کہا کہ دیکھیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رائے تھی کہ ہم جو ہے وہ جنگ مدینہ منورہ میں رہ کے لڑیں گے، لہذا ہمیں باہر جانے کے لیے یہ مشاورت نہیں دینی چاہیے تھی، اپنی رائے نہیں دینی چاہیے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے تلوار لٹکا لی تھی، زرہ پہن لی تھی، آپ ہتھیار سے لیس ہو چکے تھے۔ صحابہ نے کہا جی بات یہ ہے کہ اب ہمارا خیال ہے کہ ہم مدینے میں رہ کے ہی لڑائی کر لیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے پیغمبر جب ہتھیار پہن لیتے ہیں اب دوبارہ اتارتے نہیں ہیں، اب باہر ہی چلیں گے۔
یعنی یہ مشاورت کے ساتھ معاملات کو طے کرنا، ان کے اندر خیر ہوتی ہے، ان کے اندر برکت ہوتی ہے، ان میں اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ للہ ملک السماوات والارض، اے لوگو آسمانوں اور زمینوں کا حقیقی بادشاہ اور حاکم وہ اللہ رب العالمین ہی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، ہم لوگ دنیا کے حکمرانوں سے، ہماری یہ کوئی شریعت نے منع نہیں کیا کہ آپ کے شہر کا کوئی اگر انتظامی طور پہ سربراہ ہے، آپ کا اے سی ہے، آپ کا کوئی ڈی سی ہے، آپ جو ہے کس طرح بازار میں نکلتا ہے، لوگوں کی دوڑیں لگ جاتی ہیں، شٹر نیچے ہو رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں، چھپ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ بھئی وہ ہمارے علاقے کا، ہمارے شہر کا منتظم ہے، شرعی طور پر اس کی بات کو ماننا ہمارے اوپر لازم ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، کیا ہم نے کبھی اللہ رب العالمین کو بھی بالکل اسی انداز میں اپنا حاکم مانا کہ وہ ہمارا حاکم ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہمارے حکمران ہیں، وہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کی اسی طرح پاسداری کرنی ہے۔ وہ تو آسمانوں اور زمینوں کا حاکم ہے، وہ تو ساری کائنات کے حاکم ہیں، اور وہ واحد حاکم ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جسے چاہتے ہیں بیٹیاں عطا کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹے عطا کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں دونوں ملا کے دے دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اولاد سے محروم بھی کر دیتے ہیں۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اولاد کے لیے اللہ عز و جل ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جیسا کہ انبیاء کرام علیہم السلام ان کا جو ہے وہ طریقہ تھا۔ اور پھر اسی طرح اللہ پاک نے کچھ ایسے بدبخت لوگوں کا بھی تذکرہ کیا، فرمایا کہ وہ لوگ جب ان کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی ہے، ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ لوگ دل کے اندر جل بھن جاتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ لہذا اس پہ ایسے معاملات جو ہے وہ نہیں کرنے چاہیے، بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بیٹیاں تھیں اور بیٹے فوت ہو گئے تھے، بیٹیاں تھیں بیٹے فوت ہو گئے۔ جناب شعیب علیہ السلام کو اللہ پاک نے بیٹیاں عطا کی تھیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاں بیٹے ہوئے، ان کے ہاں بیٹے بیٹیاں یعنی اولاد ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ اب یہ مطلب نہیں کہ جس کی اولاد نہ ہو آپ سمجھیں کہ جی یہ منحوس ہے، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اولاد دینا اولاد نہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ایسی عورتوں کے بارے میں ایسی توہمات گھڑ لینا، یہ بات جو ہے دین اسلام نے اس سے جو ہے وہ سختی سے منع کیا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے پھر قیامت کے دن کا بھی تذکرہ کیا، فرمایا ہے لوگوں حتی اذا ما جاؤہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، قیامت کا دن جب آئے گا نا، کیا ہوگا؟ فرمایا تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، تمہاری یہ جلد جسم کی ساری جلد، ہاتھ پیر ساری، فرمایا یہ انسان کے خلاف گواہی دیں گی، جو جو کام غلط کیے ہوں گے یہ گواہیاں دیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ فرمایا بما کانوا یعملون، جو یہ کیا کرتے تھے۔ آج ہم ہاتھ سے کچھ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کسی کو پتہ نہیں، لیکن یہ ہاتھ گواہی دیں گے۔ وقالوا لجلودہم، اور وہ لوگ کہیں گے اپنے ہی چمڑے کو کہ لما شہدتم علینا، بھئی ہمارے خلاف ہی گواہی دے رہے ہو، میرے ہاتھ میرے پاؤں میرا چمڑا میرے خلاف گواہی۔ اب وہ کیا کہیں گے؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وہو خلقکم، وہ اللہ جو تمہارا خالق ہے نا، اس جس نے زبان عطا کی تمہیں، آج ہمیں بھی بولنے کی طاقت اس اللہ نے دی ہے، آج ہم بھی حق کی گواہی دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، وہ قیامت کا دن بہت ہی سخت دن ہوگا، اس دن کی تیاری بھی کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین سے اس دن کی سختیوں سے بچنے کے لیے ہمیں دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اور فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین،
بڑا اہم پیغام ہے۔ فرمایا قیامت کے دن تمہارے تعلقات، تمہاری دوستیاں ساری کی ساری جو اللہ کے دین کی بنیاد پر نہیں ہوں گی، فرمایا کہ وہ سارے ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ کام ہی نہیں آئیں گی، فرمایا تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ ہر بندہ کہے گا کہ یار میرا تو دوست تھا، ہم ایک جگہ پہ کھاتے پیتے تھے، سارے کام کرتے تھے، لیکن میری گمراہی کا سبب تم بنے ہو، تم میرے دشمن تھے، دوست نہیں تھے۔ کھانا پینا اکٹھا، کاروبار اکٹھا، سارے معاملات اکٹھے، خوشیاں غمیاں اکٹھی، شادیاں بیاہ اکٹھے، لیکن دین کی دعوت اور حق کی تعلیم نہیں دیتے تھے۔ کس لیے ایک دوسرے کو؟ کہ شاید ہم لوگوں کے اندر جو ایک پیار ہے یہ کہیں ختم نہ ہو جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا جس دوستی کی بنیاد محض دنیا کی حد تک تھی، دنیا کے معاملات کی حد تک تھی، قیامت والے دن وہ تمہاری مضبوط ترین دوستیاں، فرمایا وہ کس میں بدل جائیں گی؟ وہ دشمنی میں بدل جائیں گی۔ تم ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے اور کہو گے کہ شاید ہماری گمراہی کا سبب یہی ہے، الا المتقین، لیکن وہ دوستی جو تقوی کی بنیاد پر ہوگی، جو اللہ کے دین کی بنیاد پر ہوگی، جو اللہ کی رضا کی بنیاد پر ہوگی، فرمایا وہ دوستیاں قیامت والے دن بھی قائم رہیں گی، وہ جنت میں بھی قائم رہیں گی اور وہ آخرت میں بھی قائم رہیں گی، اور دنیا میں بھی ان دوستیوں کے فوائد تم لوگ جو ہے وہ سمیٹو گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں ایک آدمی تھا، وہ اپنے گھر سے نکلا اور جا رہا تھا راستے میں، اور ایک آدمی اسے ملا۔ اس نے کہا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی فلاں گاؤں میں جا رہا ہوں۔ کیا کام ہے؟ اس نے کہا وہاں میرا ایک دوست ہے، میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کیا کوئی کام ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس سے کوئی پیسے لینے ہیں؟ نہیں۔ اس سے کوئی رشتے کی بات کرنی ہے؟ نہیں۔ کوئی کاروباری بات کرنی ہے؟ نہیں۔ پھر کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، میری اس سے دوستی صرف اللہ کی خاطر ہے، صرف اللہ کی خاطر میری اس سے دوستی ہے، اللہ کی رضا کے لیے میرا وہ دوست ہے، اور ہمارا کوئی دنیاوی کوئی اس قسم کا لالچ نہیں ہے۔ اس نے کہا سن پھر میری بات، میں انسان نہیں ہوں۔ اس نے کہا میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرے پاس بھیجا تھا، اللہ کو پتا تھا کہ تو صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کو ملنے کے لیے جا رہا ہے۔ فرمایا اللہ نے مجھے بھیجا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ میں اللہ رب العالمین تیرے اس عمل کی وجہ سے، اللہ نے فرمایا میں رب العالمین میرے بندے کو خوشخبری دے دو کہ میں اور آسمانوں کی ساری مخلوق، فرمایا ہم سب تجھ سے محبت کرتے ہیں، ہم سب تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی تمہاری وہ دوستی، تمہارا وہ تعلق، تمہارا وہ بھائی چارہ جو دین کی بنیاد پہ ہوگا، تقوی کی بنیاد پہ ہوگا، فرمایا کہ وہ تمہیں دنیا میں اللہ رب العالمین کی محبت، اللہ رب العالمین کا پیار، اور پوری آسمانوں کی مخلوقات ان کا پیار، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے پھر فرشتہ اعلان کر دیتا ہے دنیا کے اندر بھی کہ اے لوگو اس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اور اس بندے سے آسمانوں کی ساری مخلوق محبت کرتی ہے، اے زمین والو تم بھی اس سے جو ہے وہ محبت کرو، اس قدر زیادہ۔ تو یہ ہمارا جو ہے وہ معیار، یہ دوستی کا، تعلقات کا دین ہونا چاہیے، حق بات کی دعوت ایک دوسرے کو دیں، اور ایسی دوستی جو حق بات کہنے کے راستے میں رکاوٹ بن جائے، سمجھ لیں کہ وہ دوستی قیامت والے دن بہت جلد دشمنی میں بدل جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمیں دین کی بنیاد پر اپنے تعلقات کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی، اس پر عمل کی، اس کی تعلیمات دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔